السلام علیکم۔ حج ختم ہوئے ابھی 20 دن ہی گزرے تھے اور نئے اسلامی سال بلکہ نئے اسلامی صدی یعنی 1400 ہجری کا پہلا دن تھا۔ یہ یکم محرم الحرام سن 1400 ہجری 20 نومبر 1979 منگل کی صبح تھی، جب اسلامی تاریخ کا ایک ایسا تلخ اور دلوں کو رلا دینے والا واقعہ مسجد الحرام میں ہوا جس کے زخم آج تک دلوں میں زندہ ہیں۔ نئی صدی کی پہلی صبح جب امام کعبہ شیخ عبداللہ بن سبیل نے نماز فجر کا سلام ہی پھیرا تھا کہ چند آدمیوں نے امام صاحب کو گھیرے میں لے لیا۔ ان میں سے کچھ لاؤڈ اسپیکر پر قابض ہو گئے، کچھ مسجد الحرام کے میناروں پر چڑھ گئے اور کچھ مسلح افراد نے مسجد کے دروازوں کا کنٹرول سنبھال لیا۔ حج ختم ہوئے ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے تھے، اس لیے دوسرے ممالک کے حاجیوں کی ابھی کثیر تعداد مکہ مکرمہ میں ہی مقیم تھے، جس کی وجہ سے جب یہ حملہ امت مسلمہ پر کیا گیا، اس وقت حرم شریف میں 1 لاکھ کے قریب نمازی موجود تھے۔ ان حملہ آوروں کا سرغنہ جہمان بن سیف العتیبی تھا اور اس کا تعلق سعودی عرب کے علاقے نجد کے ایک طاقتور گھرانے سے تھا۔ اس کا دست راہ 27 سالہ محمد بن عبداللہ قحطانی تھا، جس نے مکہ یونیورسٹی میں اسلامی قانون کی 4 سالہ تعلیم حاصل کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ حملہ آوروں کا سرغنہ جہمان بن سیف العتیبی نے اسے اپنا بہنوئی بنا رکھا تھا۔ ان لوگوں نے بڑی باریک بینی سے پلاننگ کر کے جنازوں کا بحروب بنا کر تابوتوں کے ذریعے اسلحہ کی بڑی مقدار حرم پاک کے تہہ خانوں میں جمع کر لی تھی۔ اسلحہ کے ساتھ خشک کھجوروں اور دیگر اشیاء بھی اچھا خاصا ذخیرہ تہہ خانوں میں چھپا دیا تھا۔ یہ سب کام کئی دنوں میں مکمل ہوا، مگر پلاننگ گہری تھی، اس لیے کسی کو اس کا شک نہ ہوا اور کسی کے گمان میں بھی یہ نہ تھا کہ اس مقام پر کوئی گروہ اتنی ناپاک سازش کا تصور بھی کر سکتا ہے۔ جب امام کعبہ شیخ عبداللہ بن سبیل کو ان حملہ آوروں نے اپنے قابو میں کیا تو فوراً ہی ان کے ناپاک عزائم کے مطابق کارروائی پورے حرم میں شروع ہو گئی۔ اچانک حرم کے تمام دروازے بند کر کے ان پر اپنے مسلح افراد کھڑے کر دیے گئے۔ حرم میں موجود تمام نمازی یرغمال بنا لیے گئے۔ جو اپنی تھوڑی بہت کوشش سے حرم سے نکل گئے، بس وہی نکل سکے، باقی سب معصوم حاجی اور نمازی، جن میں خواتین، بوڑھے اور بچے بھی تھے، محصور ہو کر رہ گئے۔ ان میں سے ایک حملہ آور نے حرم پاک کے اسی مائک سے، جس پر چند لمحوں پہلے نماز فجر کی تلاوت ہو رہی تھی، اعلانات کرنا شروع کر دیے کہ میں نئی صدی کا امام مہدی ہوں، میرے ہاتھ پر سب لوگ بیعت کریں گے۔ اس کے بعد اس گمراہ ٹولے نے مسجد الحرام کے مقام ابراہیم جیسے مقدس گوشے کے پاس کعبہ مشرفہ کے عین سامنے جا کر گولیوں اور بندوقوں کے سائے میں لوگوں کو دھمکاتے ہوئے بیعت کروانا شروع کر دی۔ اس ہائی جیکنگ کے بعد سعودی عرب کی 100 اہلکاروں نے دوبارہ حرم پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن حملہ آوروں نے ان فوجیوں کی کوشش ناکام بنا دی۔ اس کوشش میں بہت سا جانی نقصان بھی ہوا۔ اس کے بعد سعودی فوج اور سعودی نیشنل گارڈ نے بھی حرم پاک کو ناپاک لوگوں سے آزاد کرانے کی کوشش کی، جو زیادہ کارگر ثابت نہیں ہوئی۔ سعودی فرما رواں شاہ خالد نے 32 علماء پر مشتمل سپریم کونسل کا اجلاس فوری طور پر طلب کر لیا۔ علماء اکرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں متفقہ طور پر فیصلہ دیا کہ مسلح گمراہ افراد کے خلاف کارروائی شریعت کے عین مطابق ہے۔ اس فتوے کی روشنی میں بیت اللہ کے مقدس کے پیش نظر بھاری اسلحہ استعمال کرنے سے گریز کیا گیا۔ سعودی آرمی اور فرینچ آرمی کا خوارج سے مقابلہ ہوا، جس کے پاس اسنائپر اور شارپ شوٹر تھے، اور انہوں نے مسجد الحرام میں جگہ جگہ پوزیشن سنبھال رکھی تھی۔ 2 دن تک مقابلہ ہوا، لیکن سعودی فوجی ہلاکتوں کے باوجود سعودی اور فرینچ آرمی کامیابی حاصل نہ کر سکی۔ مسجد الحرام 2 دن سے اذانوں اور نمازوں کی تکبیر کی گونج سے محروم تھی۔ نہ اذانیں دی جا رہی تھیں، نہ نمازوں کا باقاعدہ اہتمام ہو پا رہا تھا، نہ طواف ممکن تھا۔ بالآخر ایک بار پھر پاکستان کی پاک فوج کو اسلام کی فوج ثابت ہونے کے لیے کارروائی کرنے کا موقع دیا گیا، جس نے نہایت کم وقت میں آپریشن کی منصوبہ بندی کی۔ پاکستانی کمانڈو نے دہشت گردوں کے اسنائپر سے نپٹنے کے لیے ایک عجیب ترکیب استعمال کی اور پورے مسجد الحرام میں پانی چھوڑا گیا اور پوری مسجد کی گیلی زمین میں کرنٹ دوڑائی گئی، جس کی وجہ سے خوارج کے شارپ شوٹر اور اسنائپر کچھ دیر کے لیے غیر مؤثر ہو گئے۔
پاک فوج کی غیر معمولی کوششوں سے حالات پر قابو پا لیا گیا۔ بغیر کسی جانی نقصان کے سب حملہ آوروں کو فوری طور پر گرفتار کر لیا گیا۔ تمام یرغمالیوں کو رہائی دلائی گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم سعادت پاکستان کو عطا کی۔ خوارج کا مکمل صفایا کرنے کے بعد 7 دسمبر 1979 کو دوبارہ حرم شریف کو عبادت کے لیے کھولا گیا۔ 16 دن حرم پاک میں اذانیں، نمازیں اور طواف ممکن نہ ہو سکا۔ اس لڑائی میں 75 باغی مارے گئے، جس میں نام نہاد مہدی، جس کا اصل نام محمد بن عبداللہ خرطانی تھا۔ خوارج کے علاوہ نیشنل گارڈ کے 60 فوجی، 4 پاکستانیوں سمیت 26 حاجی شہید اور سینکڑوں افراد زخمی ہوئے۔ خوارج کی بڑی تعداد کو گرفتار کر لیا گیا، جس میں اس کا سرگنا جہمان بن سیف العتیبی بھی شامل تھا، جسے بعد میں سعودی قوانین کے تحت سر قلم کر دیے گئے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.